بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے اردو ادب سال اول، پرچہ سوئم۔ پہلے ہم نے ملحہ وجہی کی سبرس کے بارے میں سوالات پیش کیے، اس کے بعد خطوط غالب کے بارے میں ہم نے بتایا اور سوالات کے جوابات پیش کیے، اور یہ اسالیب نثر کا پیپر ہے۔ اور اب اس میں سر سید کی جو نثر ہے یعنی مضامین سر سید، اس کے متعلق سوالات پیش کیے جائیں گے، اور جو مضامین سر سید ہیں انہوں نے کہاں سے لیے، ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ اس میں بتایا جائے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے اس کو اہمیت اس کی کیا تھی، اس کو آپ نے دھیان سے سننا ہے کہ یہ بات تو سچ ہے کہ سر سید احمد خان مضمون نگاری کے بانی ہیں۔ ادب کی اس صنف کو انگریزی میں ایسے اور اردو ادب میں انشائیہ بھی کہتے ہیں۔ سر سید نے یہ صنف انگلستان سے حاصل کی کیونکہ اس صنف کو عام کرنے کے لیے انگلستان میں کئی شخصیات اس پر کام کر رہی تھیں، اور دو نام خاص طور پر مشہور ہیں، بیکن اور ڈرائیڈن۔ ان کے نام خاص طور پر آتے ہیں، اور ان کے بعد دو مشہور اور نام ایڈیسن اور اسٹیل بھی ہیں۔ یہ اپنے مضامین اپنے رسالوں اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر میں چھاپتے تھے، جو دنیا میں اپنا نام پیدا کر چکے تھے، اور برطانیہ کے رہنے والے ناشتہ سے پہلے ان کا مطالعہ ضروری سمجھتے تھے۔ اور چونکہ یہ کسی مذہبی یا سیاسی جماعت سے منسلک نہ تھے، اس لیے ان کا ہر حرف قاری کے دل میں نقش ہو جاتا تھا۔ سر سید نے بھی ان کی تقلید کی، اور اسی مقصد کے لیے رسالہ تہذیب الاخلاق کی ابتدائی تیاری بھی قیام لندن کے دوران ہی مکمل کر لی۔ ایڈیسن اور اسٹیل کو چونکہ سر سید پر ان کا بہت اثر تھا، جس کا اظہار انہوں نے خود بھی کیا ہے۔ کہتے ہیں، ہم نے یورپ کے مشہور عالموں ایڈیسن اور اسٹیل کے مضامین کو اپنی طرز میں اپنی زبان میں لکھا، اور جہاں ہم اپنے نام کے ساتھ اے ڈی اور ایس ڈی کا اشارہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کو دکھایا جائے کہ ہم نے کس طرح سے مضمون لکھے، اور ہماری زبان میں ان کو پیش کرنے کے لیے کتنی طاقت موجود ہے۔ چنانچہ سر سید کے مذہبی اور دینی مضامین تھے، سیاسی اور اخلاقی اور اصلاحی مضامین تھے، اور ایک بات سے نقاد متفق نہیں ہیں کہ یہ مضامین ایسے یا انشائیہ نہیں کہلا سکتے تھے، ان کی ایک اور صنف تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہاں کچھ مضامین ایسے ہیں جن کو مضامین کہہ سکتے ہیں، جیسے تعصب، تعلیم و تربیت، کاہلی، اخلاق، ریا، مخالفت، خوشامد، بحث و تکرار، اپنی مدد آپ، سمجھ، گزرا ہوا زمانہ، امید کی خوشی، رسم و رواج کے نقصانات، عورتوں کے حقوق وغیرہ۔ ان مضامین میں جو چیز مشترک ہے وہ ہے اختصار، اور یہ کسی بھی مضمون کی بنیاد اور اہم خصوصیت ہوتی ہے۔ دیگر خصوصیات میں جزیات اور ناتمامی بھی ہے۔ مرکزی حیثیت موڈ کو حاصل ہے، ادھر ادھر کے خیالات سے مضامین آگے چلتا ہے، اور ایک اچھا مضمون وہی ہے جس کو پہلے سے تیار نہ کیا گیا ہو، جو کہ ساتھ ساتھ خیالات کے بڑھتا جائے اور اپنی تہیں کھولتا جائے، اور اپنی تہیں جو موضوع ہے اس کی کھلتی جائیں۔ یہ خوبیاں سر سید احمد خان کے ہاں موجود ہیں، اور ان کی معلومات یقینی کی بجائے تخیل پر مبنی ہیں۔ چند وجوہات بتائی جائیں گی جو ان مضامین کو صنف اول کے مضامین میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جیسے مضمون کی طوالت اور علمی اور اصطلاحی معلومات کی کثرت، منصوبہ بندی کی سختی، جبکہ مضمون لطیف، سنجیدگی اور نکاحت کی بجائے شگفتگی اور بے ساختگی کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس میں بھی سر سید کے مصلح ہونے کا بڑا دخل ہے۔ انہوں نے اصلاح اخلاق کے لیے ادبی ذرائع پر پورا بھروسہ کیا، جبکہ ادب اور حقائق میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ سر سید کے مضامین میں اس طرح سے ہے کہ اپنے تہذیبی مشن کی تکمیل کی خاطر ادب و صحافت کی راہ اختیار کی، اور اس شعبے میں بھی ان کے کارنامے اہم اور دور رس ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو نثر کو صحیح اور خطوط پر تشکیل کیا، اور کوشش کی کہ کامیاب رہے، اور اس نقطے سے واقف تھے
کہ نثر اعلان ذات کا ذریعہ نہیں بلکہ خیالات کے اظہار کا وسیلہ ہے۔ اچھی نثر ہمیشہ غیر شخصی ہوتی ہے۔ جس نمونے نے سر سید کے جس کے بہت سے نمونے سر سید کے ہاں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر سر سید کی اولین مضمون نگاری مانی جا سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے شعوری کوشش سے انگریز مضمون نگاروں سے فائدہ اٹھایا، متاثر ہوئے اور اس میدان میں قدم رکھا۔ انہوں نے مضمون نویسی میں ایڈیسن اور اسٹیل کی طرح ہی تحریر کی کوشش کی۔ سر سید کی تحریروں میں شگفتگی اور جذبہ جمال نہیں، انہوں نے نثر کی زبان پر خاص توجہ دی ہے۔ یہی ان کا مقصد تھا کہ اردو جو ہے وہ بہتر صورت میں سامنے آئے۔ سر سید کی تحریر کا تجزیہ کرنے سے ہمیں اس حقیقت سے آگہی ہوتی ہے کہ مضمون کی ترتیب اور تنظیم ان کی تیز نظر میں پوشیدہ تھی۔ وہ مضمون کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ پہلا، جس کا اول تہائی حصہ جو تھا وہ تمہید تھا، درمیان کا حصہ نفس مضمون اور آخری حصہ جو تھا وہ تمہید ہوتا تھا، اختتامیہ ہوتا تھا۔ اس قلم میں روانی تھی، کہیں رکنے کا نام نہ لیتی تھی، ہمیشہ ادائے خیال اور اظہار خیال بالکل آسان طریقہ سے کرتے تھے اور اسی بات کے وہ عادی تھے۔ ان کا سننا اور پرکھنا قاری کے لیے بار خاطر نہ ہوتا تھا، بات سے بات خود بنتی چلی جاتی تھی، تسلسل بناوٹی نہ تھا، اور یہی چیز ان کے تبازات اور ماخوذ مضامین میں بہت زیادہ تھی، اور آج تک سر سید ادب کے میدان میں مضمون نگاری پر بلا شرکت غیر قابض ہیں۔ انجام کار ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ اردو میں مضمون نویسی کے بانی سر سید ہی ہیں۔ اس میں سر سید کی جو مضامین ہیں ان کا ایک حصہ پیش کیا گیا ہے، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تہذیب الاخلاق کے بارے میں اور ان کے دوسرے سوالات کے بارے میں پیش کیا جائے گا، اور مضامین سر سید جو کہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں MA کے لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، تو وہ ان کو اچھی طرح سے سن کے اور اپنے انداز میں اس کو لکھیں، اور اپنے انداز میں اس میں مزید معلومات شامل کر کے تو اس کو لنک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔